علماء حرمین کی طرف سے 20واں سوال یہ کیا گیا ہے، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نعوذ باللہ زید و بکر اور چوپاؤں کے علم کے برابر ہے، یا اس قسم کے خرافات سے تم بری ہو؟ اور مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ حفظ الایمان میں یہ مضمون لکھا ہے یا نہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مبتدعین یعنی اہل بدعت کا ایک افتراء ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے کہ کلام کے معنی بدلے اور مولانا کی مراد کے خلاف ظاہر کیا۔ خدا انہیں ہلاک کرے، یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چھوٹے سے رسالہ حفظ الایمان میں 3 سوالات کا جواب دیا ہے جو ان سے پوچھے گئے تھے۔ پہلا مسئلہ قبور کے تعظیمی سجدے کی بابت ہے، اور دوسرا قبور کے طواف میں، اور تیسرا یہ کہ لفظ عالم الغیب کا اطلاق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز ہے یا نہیں ہے۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جائز نہیں، گو تعویل ہی سے کیوں نہ ہو، کیونکہ شرک کا وہم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں صحابہ کو راعینا کہنے کی ممانعت، اور مسلم کی حدیث میں غلام یا باندی کو عبدی اور امتی کہنے کی ممانعت ہے۔ بات یہ ہے کہ اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب مراد ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس کے حصول کا کوئی وسیلہ و سبیل نہ ہو۔ اسی بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہہ دو نہیں جانتے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں۔ نیز ارشاد ہے، اگر میں غیب جانتا تو بھتیری نیکی جمع کر لیتا۔ اور اگر کسی تعویل سے اطلاق کو جائز سمجھا جاوے تو لازم آتا ہے کہ خالق، رازق، معبود، مالک وغیرہ ان صفات کا جو ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اسی تعویل سے مخلوق پر اطلاق صحیح ہو جائے۔ نیز یہ بھی لازم آتا ہے کہ دوسری تعویل سے لفظ عالم الغیب کی نفی حق تعالیٰ سے ہو سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بالواسطہ اور بالعرض عالم الغیب نہیں ہے۔ پس کیا اس نفی اطلاق کی کوئی دیندار اجازت دے سکتا ہے؟ حاشا وکلا۔ پھر یہ کہ حضرت کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا اطلاق اگر بقول سائل صحیح ہو، پوچھنے والے کے قول کے حساب سے صحیح ہو، تو ہم اسی سے دریافت کرتے ہیں، اسی سے پوچھتے ہیں کہ اس غیب سے مراد کیا ہے، یعنی غیب کا ہر فرد یا بعض غیب کوئی کیوں نہ ہو۔ پس اگر بعض غیب مراد ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہ رہی، کیونکہ غیب کا کچھ نہ کچھ حصہ، غیب کی کچھ نہ کچھ باتیں تو اس کا علم تو اگرچہ تھوڑا سا ہی ہو زید، عمر، بلکہ ہر بچہ اور دیوانہ، بلکہ جملہ حیوانات اور چوپاؤں کو بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہے کہ دوسرے کو نہیں ہے۔ تو اگر سائل کسی پر لفظ عالم الغیب کا اطلاق بعض غیب کے جاننے کی وجہ سے جائز رکھتا ہے تو لازم آتا ہے کہ اس اطلاق کو مذکورہ بالا تمام حیوانات پر بھی جائز سمجھے، اور اگر سائل نے اس کو مان لیا تو یہ اطلاق کمالات نبوت میں سے نہ رہا، کیونکہ سب شریک ہو گئے، اور اگر اس کو نہ مانے تو وجہ فرق پوچھی جائے گی، وہ ہرگز بیان نہ ہو سکے گی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا کلام یہاں ختم ہوا، خدا تم پر رحم فرمائے۔ ذرا مولانا کا کلام ملاحظہ فرماؤ، بدعتیوں کے جھوٹ کا کہیں پتہ بھی نہ پاؤ گے۔ حاشا کہ کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور زید و بکر و بہائم کے علم کو برابر کہے، بلکہ مولانا تو بطریق الزام یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض غیب جاننے کی وجہ سے عالم الغیب کے اطلاق کو جائز سمجھتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ جمیع انسان و بہائم پر بھی اس اطلاق کو جائز سمجھے۔ پس کہاں یہ اور کہاں وہ علمی مساوات جس کا مبتدعین نے مولانا پر افطرا باندھا۔ جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار، لعنت۔ ہمارے نزدیک متیقن ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے علم کو زید و بکر و بہائم و مجانین کے علم کے برابر سمجھے یا کہے، وہ قطعاً کافر ہے، اور حاشا کہ مولانا دامہ مجدہ ایسی واہیات منہ سے نکالیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔